عمل کی قبولیت دو شرطوں پر موقوف ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے اتباع۔ اتباع کے لحاظ سے عمل کی قبولیت کے لیے مزید دو شرطیں ہیں۔ اتباع کے لحاظ سے سب سے پہلی شرط ہے ثبوت۔ ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کتاب اور سنت سے ثابت ہو، کتاب اور سنت میں اس کو کرنے کی دلیل موجود ہو۔ اس لیے کہ دین میں اصل حرام ہے جب تک کہ اس کو کرنے کی دلیل نہ ہم کو مل جائے۔ دین یہ اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں ہے۔ کتاب اور سنت کی پیروی کا نام ہے۔ نئے نئے طریقوں کو ایجاد کر کے ان پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب بھیجی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس وحی کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو۔ دین میں شریعت سازی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، شریعت اللہ بناتا ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت پر چلیں۔ شریعت سازی کا اختیار، دین بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے دین کے ایسے طریقے مقرر کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ دین اللہ بناتا ہے، کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل نہیں ہے، دین بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس موقع پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں میں ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی بناتا ہے، جشن میلاد النبی بناتا ہے۔ دین کے دیگر معاملات کی طرح عید کا معاملہ بھی اسلام میں توقیفی ہے۔ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید ایجاد کریں۔ غیر مسلموں کی عیدیں، غیر اقوام کی عیدیں بڑھتی رہتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی عیدیں مقرر کرتے ہیں۔ اہل اسلام کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کا مقرر کرنے والا رب العالمین ہے۔ انسانوں کو عید مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عید ایجاد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عید اللہ مقرر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے انصار کو 2 دن عید مناتے ہوئے دیکھا، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہ اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں بھی اس دن خوشیاں مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی اگر کوئی دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا، خوشی کا دن ہوتا، جشن کا دن ہوتا، ضرور کتاب اور سنت میں اس کا ذکر ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے، قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، نبی کی سنتوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ یقیناً عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 700 سال بعد وجود میں آئی۔ دین تو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں نہ کمی بیشی کی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی دین میں بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے تو در حقیقت وہ لوگوں میں یہ تصور دیتا ہے کہ دین نامکمل تھا، ناقص تھا، میں اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو دین کو نامکمل تسلیم کرتا ہو، جو دین کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو؟
جو دین میں بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے دراصل اس کا عقیدہ ہے، وہ یہ تصور دے رہا ہے کہ دین نامکمل ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اقرار لیا، پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی، آپ نے امانت پہنچا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف کیا، پھر صحابہ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے دین پہنچا دیا ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے، کوئی بات میں نے دین کی نہیں چھپائی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے تنزن کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیسا تمہارا نبی ہے جو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے آداب تک تم کو سکھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تنزن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی نے کہا۔ عبداللہ بن سلام کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ اجل، ہاں یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے آداب، قضائے حاجت کے آداب تک وہ نبی ہم کو سکھاتا ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کو پیشاب پاخانے کے آداب سکھائے ہوں، کیا وہ اپنی ولادت کے مناسبت سے خوشی کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ کیا نبی خائن ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جس کسی نے بدعت ایجاد کی، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی، وَيَرَاهَ حَسَنًا، اور اس کو اچھا سمجھا، اس کو اچھا جانا، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے سلسلے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وہ نبی کو خائن مانتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ، اگر کوئی تجھے یہ بات بیان کرے کہ نبی نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے لوگوں سے، وہ جھوٹا ہے، اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچا دیں اس بات کو، اس وحی کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں پہنچایا، تو آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ تو یقیناً میلاد النبی کی جو بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 700 سال بعد وجود میں آئی۔ عہد صحابہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس بدعت کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں عیسائیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ عیسائیوں والا عمل ہے، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں کا ہے۔